نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شفا کی 126 نمبر آیت شفا سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ اور یاد کیجیے کہ جب یرفع ابراہیم القواعد، یرفع رفع یرفع کسی شے کو رفع دینا، بلند کرنا، اونچا کرنا۔ یرفع ابراہیم القواعد، قواعد قاعدہ کی جمع ہے، اس کا مراد بنیاد، جس طرح قرآن کریم کا قاعدہ یعنی بنیادی چیزیں کیا ہیں، قاعدہ کا لفظی معنی بنیاد ہوتی ہے۔ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب دیواریں بنیادیں بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام البیت، اس گھر کی، البیت سے مراد حرم کعبہ ہے، جب اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل، اور یوں عرض کر رہے تھے ربنا، اے ہمارے پالنے والے، تقبل منا، ہماری جانب سے اس عمل کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ زیادہ تفصیل میں گئے بغیر ابراہیم علیہ السلام کو جب رب کائنات جل وعلا کی جانب سے حرم کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو آپ نے اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو اپنے ساتھ معاون بنا کر حرم کعبہ کی تعمیر کا آغاز کر دیا کہ حرم کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ یہ دونوں حرم کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جبریل امین کے تعاون سے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم سے حرم کعبہ کی بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر چونتے تھے، اسماعیل ذبیح اللہ پتھر لا رہے تھے۔ وہ اس زمانہ میں گارا ایجاد نہیں ہوا تھا، بغیر گارے کے پتھر رکھ رہے تھے اور گھر کی دیواریں بن رہی تھیں۔ حکم اللہ تعالیٰ کا، معاون جبریل امین اور دوسرے معاون اسماعیل ذبیح اللہ، معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے باوجود آپ کیا کرتے، مولا قبول کر لینا، حکم بھی اللہ نے دیا، قبولیت پہ شک کیا رہ گیا؟ آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں کہ وہ پتھر بھی قدموں کے نیچے موم کی طرح بن گیا تھا، اب قبولیت پہ شک کیا باقی تھا؟ کوئی شک باقی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اظہار بندگی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کس انداز سے بھی کرے، پھر عرض کرے مولا تو قبول فرما لینا، جتنی بھی عبادت کرے، جتنی بھی، یہ قبولیت کی دعا کیوں مانگی؟ جتنی بھی عبادت کرے یہ سمجھے میں حق کی عبادت ادا نہیں کر سکا، ما عبدنا حق عبادتی کا، مولا تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے جو تیری عبادت کا حق تھا۔ جس طرح کوئی آدمی کسی آپ کے استاد محترم آپ کو کوئی حکم دے یہ کام کرو، آپ وہ کام کریں، پوری تندہی کے ساتھ کام کریں، جس قدر آپ اپنی عقل، فہم، شعور، دانش، قوت، طاقت رکھتے ہیں اس کے مطابق کام سر انجام دیں، تو پھر اظہار غلامی کیا ہے کہ آپ اظہار شاگردی کیا ہے؟ آپ یوں عرض کریں کہ استاد جی کام تو میں نے کر دیا ہے لیکن شاید میں آپ کے شایان شان یہ کام کر نہیں سکا، جو آپ کی شان ہے ویسا کام میں کر نہیں سکا جیسا آپ نے مجھے حکم دیا۔ تو یہی حال بندے کا ہونا چاہیے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کوئی بھی نیک عمل کرے تو عرض کرے مولا تعالیٰ یہ اس لائق تو نہیں کہ میں تیرے حضور پیش کر سکوں۔ میں سادہ سی مثال دوں گا، ہماری عبادت کی حالت کیا ہے؟ میں عام سی مثال دوں گا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ مثال کسی کی نہیں دی جا سکتے، لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ اپنے استاد محترم، اپنے شیخ طریقت یا والد ذی وقار کی خدمت میں کھانا پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کھانا کیا ہے؟
روٹی کا وہ ٹکڑا جس کو پھپھوندی لگی ہوئی ہے، روٹی کا وہ ٹکڑا جس کو پھپھوندی لگی ہوئی ہے، آپ وہ پیش کر رہے ہیں، تو بتائیے آپ پیش کرتے فخر کا اظہار کریں گے یا عاجزی کا؟ اونچی آواز میں بتا دیا کرو نا، کیوں عاجزی کا اظہار کرو گے؟ اس لیے کہ ان کے شایان شان یہ روٹی کا ٹکڑا ہے ہی نہیں ہے، مگر آپ کے پاس اس کے سوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کے سوا ہوتا تو آپ وہ پیش کر دیتے، آپ کے پاس اس کے سوا نہیں ہے، اور جو ہے وہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے، اس لیے آپ عاجزی انکساری کے ساتھ عرض کریں گے، ابا جی، استاد جی، پیر صاحب، میں غریب آدمی ہوں، میں اس لائق تو نہیں کہ آپ کو یہ میں تحفہ پیش کر سکوں، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں، مگر کروں تو کیا کروں، میرے پاس اس کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، اس کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر آپ کرم فرمائیں تو قبول کر لیں۔ اب اگر وہ کریم الطبع ہیں اور اگر وہ اچھا ذہن رکھنے والے ہیں، استاد محترم یا والد ذی وقار یا شیخ طریقت، اگر وہ چیز قابل تو نہیں مگر اس کو قبول کر کے بعضوں کا شاباش دے دیں گے، چل اس کا دل رہ جائے، بندہ عبادت کر کے یہی خیال کرے مولا تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق تو ہے ہی نہیں، مگر کروں کیا، میرے پلے اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، میں عبادت اعلیٰ انداز سے کر ہی نہیں سکتا، میرے کریم تو قبول فرما لینا، کہ اپنی شان کریمی کے لائق قبول فرما لینا۔ ماں باپ استاد یا شیخ وہ تو روٹی کا محتاج ہوگا، آپ نے اس کو پیش کی، میرا اللہ تو محتاج بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مثال تو نہیں دی جا سکتے، مگر سمجھانے کے انداز میں کہوں گا، جب بھی آپ عبادت کریں، کوئی سی بھی عبادت کریں، اپنے رب کے حضور عرض کریں کہ مولا تعالیٰ یہ عبادت میں تیرے شایان شان نہیں کر سکا، مگر اس کے سوا میرے پلے کچھ بھی نہیں، تو قبول فرما لے تاکہ شیطان ذلیل ہو جائے، مولا تعالیٰ مجھے عزت عطا کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا، اور اسمہ اللہ بھی، ربنا اے ہمارے پالنے والے، تقبل منا قبول کر لے ہماری جانب سے، انک انت السمیع العلیم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انک انت السمیع العلیم، مولا جو میں عرض کر رہا ہوں نا تو اس کو بھی سنتا ہے، جو میرے دل میں ہے تو اس کو بھی جانتا ہے کہ میں یہ جو عرض کر رہا ہوں میرے دل کی کیفیت کیا ہے، میں کتنی عاجزی کے ساتھ یہ تیرا حکم سر انجام دے رہا ہوں، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ اور پھر مزید عرض کرتے ہیں ربنا اے ہمارے پالنے والے، وجعلنا مسلمین لک، مولا مجھے اور میرے بیٹے کو تو ہمیشہ اپنے حضور سر جھکانے والا بنائے رکھنا، کبھی بھی تیرے حکم کی سرتابی ہم سے سرزد نہ ہو۔ دل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جدھر اللہ چاہے موڑ دیتا ہے، اس کے حضور ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ زیغ کہتے ہیں ٹیڑھی پن کو، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد از ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں مگر مسلک تبدیل کر کے بے ہدایتی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے صبح صاحب ایمان شام تک کافر، شام کو صاحب ایمان صبح تک کافر ہو جائے گا۔ ہمہ وقت اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے، میرے کریم یہ تو نے مجھے ہدایت کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ نعمت چھیننا نہیں بلکہ اس میں برکتیں عطا فرما دینا، اضافہ فرما دینا۔ تو آپ عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ ربنا اے ہمارے پالنے والے، وجعلنا مسلمین لک، مولا تعالیٰ مجھے بھی میرے بیٹے کو بھی تو اپنے حضور گردن رکھنے والا بنا دے، سر جھکانے والا بنا دے، ومن ذریتنا، مولا تعالیٰ میری اولاد کو بھی ایسا ہی بنا دے، ساری تو نہیں بن سکے، ومن تبعیض یہ ہے میری اولاد میں بھی ایسے ہی لوگوں کو پیدا کرنا جو تیرے حضور سر جھکانے والے ہوں، امتا مسلمۃ لک، مولا ایسی امت پیدا کرنا مسلمۃ لک جو تیرے حضور سر جھکانے والی امت ہو۔ یاد رکھیے
میرا اور آپ کا، ہم سب ایمان والوں کا نام مسلمان حضرت ابراہیم نے رکھا ہے۔ یہ جو مسلمت اللہ کا تیرے حضور سر جھکانے والے، رب کریم کا شاہ سماکم المسلمین، ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کیوں مسلمان رکھا؟ کہ تمہارے حالات زندگی کو، تمہاری کیفیت و حالات کو ابراہیم علیہ السلام نے ان عادات کو ملاحظہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے، رب کریم نے ان کو سب چیزوں کا علم عطا فرمایا، ملکوت السماوات کی سیر کروا دی ان کو ایک صخرہ پہ کھڑے کر کے۔ پہلی قوم انبیاء ہے نا، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک وہ قوم ہوگی موسیٰ کلیم اللہ کی قوم، جو قوم یہ کہے گی لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، موسیٰ ہم نہیں مان لائیں گے جب تک ہم اپنے رب کو کھلا دیکھ نہیں دیتے۔ ایک تو یہ قوم ہے موسیٰ کلیم اللہ کی جو کہتے ہیں رب کو کھلا دیکھیں گے، ایک امت ہے مصطفیٰ کریم کی جو آنکھیں بند کر کے ہر بات مان رہے ہیں، وہ یہ کہہ نہیں رہے ہمیں کھلا نظر آئے۔ ایک قوم ہے موسیٰ کلیم اللہ کی کہ ان کو من و سلوہ ملا، مگر جب ان کو کہا گیا قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو انہوں نے کہا فاذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تو چلا جا، تیرا رب چلا جائے، انا ہاہنا قاعدون، تم دونوں لڑائی کرو، ہم تو یہیں بیٹھے نہیں جائیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی قوم نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، ہتھیار بھی موجود تھے، اللہ کے نبی حکم بھی دے رہے ہیں۔ میدان بدر میں میرے نبی فرماتے تھے چاہو تو واپس چلے جاؤ، غلام کہتے تھے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے قدموں پر قربان ہونے کو تیار ہیں، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ یہ قریش مکہ تو کیا چیزیں ہیں، اللہ کی قسم دیووں سے لڑ جائیں، سنان و نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارا یہ شیوا نہیں ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں گے، تعالی اللہ، یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام ہم قوم موسیٰ کی طرح عرض نہیں کریں گے۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی ہے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، ایک یہ ہے کہ پاس کچھ بھی نہیں مگر لڑنے مرنے کو تیار ہے، ایک وہ ہیں جو جانے کو تیار نہیں ہے، ایک وہ ہیں قومیں وہ طالوت کہ جن کو حکم تھا نہر سے گزرو گے پانی نہیں پینا، ہاں دونوں ہاتھوں کو ملا کر جو چلو بنتا ہے یہ بھر کر پی لینا، باقی پانی نہ پینا۔ ان میں اکثر نے پی لیا، تھوڑے سے باقی بچے۔ ایک وہ قوم ہے جن کو روزے کا حکم ہوگا اور حکم ہوگا وضو کرو، منہ میں پانی ڈالو، گماؤ منہ میں باہر نکالو، انہوں نے پانی نہر سے گزرتے پی لیا تھا، یہ منہ میں ڈھال کے بھی قطرہ نیچے نہیں جانے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی نا آپ کی، تو اس کے مولا مجھے اجازت ہے میں ان کا نام رکھوں، تجھے ماننے والے، تیرے حضور گردن چکانے والے، تیرا حکم تسلیم کرنے والے، تو یہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو میرا اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے عرض کیا مولا تعالیٰ میری اولاد میں مسلمان پیدا فرمانا جو تیرے حضور سر جھکانے والے ہوں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مولا تعالیٰ جل وعلا مناسک حج کے طریقے تو ہمیں سکھا دے، ہم کہاں کیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حج کے طریقے کس سے سکھائے پھر؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور ہم کس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم کو طریقہ رب نے سکھا دیا، یوں تو آپ کرنا ہے، اس کی ابتدا حجر اسود سے کرو گے، انتہا حجر اسود پر کرو گے، یوں استلام کرو گے، یوں سعی کرو گے، یہ سب کچھ ابراہیم کو اللہ نے بتا دیا، ہمیں ہمارے نبی نے بتا دیا کہ ابراہیم نے کیسے کیسے کر کے کیا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حج کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اعلان فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھو، حجوا کما حججت، حج یوں کرو جس طرح میں مصطفیٰ کریم حج کر رہا ہوں، آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھو۔ رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا، انہوں نے عرض کیا رب کائنات جل وعلا ہمیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہماری جانب متوجہ ہو جا۔
نیک کام کرنے کے بعد، نیک کام آپ نے کیا بلا کیا تھے اس وقت؟ ویسے ہر وقت ہی نیک کام کرتے تھے، اللہ کے نبی ہے نا، لیکن اس وقت کیا کیا تھا؟ حرم کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ یہ دعا حرم کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد مانگ رہے ہیں۔ جب تعمیر کر رہے تھے ربنا تقبل منا کی دعا مانگ رہے تھے، یہ بعد میں دعا مانگ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ نیک کام کرنے کے بعد دعا کا مانگنا یہ سنت انبیاء ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور انہوں نے عرض کیا مولا تعالیٰ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ مولا تعالیٰ رجوع فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس پہ کوئی بھی شک نہیں کہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا مہربان ہے، اپنی عطاؤں سے نوازنے والا ہے۔ جو اگلی برقع ہے اس کے تحت کچھ گفتگو طویل ہے، رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی کل اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔